जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्रिस्टन 8 साल का बच्चा था। वो पार्क के बेंच पर उदास बैठा था। उसके चेहरे पर परेशानी, खौफ और डिप्रेशन था। वो इवनिंग वॉक का वक्त था। पार्क लोगों से भरा हुआ था। लोग उसके करीब आते थे, उसे देखते थे और चुपचाप आगे निकल जाते थे। वहाँ से एक जोड़ा भी गुजरा। जोड़े ने देखा पार्क में बच्चे से मुताल्लिक़ पोस्टर भी लगे हैं। खातून बच्चे के करीब से गुजरी, उसे गौर से देखा, आगे बढ़ी और दरख्त पर चिपके पोस्टर के करीब रुक गई। पोस्टर पर मोटे हरफों में लिखा था, ये बच्चा मिसिंग है। उसके नीचे बच्चे की उम्र, कद काठ, वज़न, चेहरे का रंग और नाम लिखा था और तस्वीर भी। खातून ने गौर से पोस्टर देखा। वो दोबारा बच्चे के पास आई, उसे भी गौर से देखा और जब उसे यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है तो फिर उसने कंधे उकसाए और आगे रवाना हो गई। उसने भी पोस्टर पर लिखे फ़ोन नंबर्स पर राब्ते की कोशिश नहीं की। वो बच्चा 2 घंटे बेंच पर बैठा रहा, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो दी और ना ही पोस्टर पर लिखे नंबर पर फ़ोन किया। यहाँ तक कि पार्क वीरान हो गया। ये क्रिस्टन कौन था और उसके साथ क्या हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है। क्रिस्टन चाइल्ड एक्टर था और यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के नफ्सियाती शोबे के समाजी तजर्बे का हिस्सा था। यूनिवर्सिटी महसूस कर रही थी लोगों के अंदर गैर जिम्मेदारी बढ़ रही है। ये दाएं बाएं नहीं देखते और दूसरों की मदद नहीं करते। चुनाचे उन्होंने रोम के सेंट्रल पार्क में एक तजर्बे का फ़ैसला किया। यूनिवर्सिटी ने पार्क की दरमियानी राहदारी के किनारे बेंच पर क्रिस्टन को बिठा दिया और पूरे पार्क में उसकी गुमशुदगी के 50 पोस्टर लगा दिए। क्रिस्टन के दाएं बाएं मौजूद दरख्तों पर भी पोस्टर चिपका दिए गए और टीम कैमरे लगाकर दूर खड़ी हो गई। पार्क बड़ा और खूबसूरत था और वहां आने वाले लोग भी पढ़े लिखे और कामयाब थे। तजर्बे के 2 घंटों में 100 लोग बच्चे के करीब से गुजरे। ज़्यादातर लोगों ने उसे देखा भी, आधे से ज़्यादा लोगों ने पोस्टर भी पढ़े और 4-5 लोगों ने बच्चे की शिनाख्त भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद किसी ने बच्चे की मदद नहीं की। यहाँ तक कि पार्क में अंधेरा हो गया और बच्चा इस पार्क में अकेला रह गया। नफ्सियात दानों ने यह तजर्बा एक नई थ्योरी, तवज्जो का अंधापन यानी इंटरनेशनल ब्लाइंडनेस को टेस्ट करने के लिए किया था। ये थ्योरी 1992 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एरॉन रॉक और एरॉन मैक ने पेश की थी। उनकी रिसर्च पर 1998 में इसी टाइटल से किताब भी शाया हुई थी। एरॉन ने 1992 में दुनिया को मतला कर दिया था, हम इंसान तवज्जो के फुकदान या अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। हमें अब दाएं बाएं कुछ नज़र नहीं आता। हम सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद हो चुके हैं। हमने वक्त पर दफ्तर पहुंचना है या दफ्तर से वक्त पर घर जाना है ताकि हम इत्मीनान से सो सकें या तनख्वाह में से $5 की कटौती बचा सकें। लिहाजा अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया या 10-20 लोग ज़ख्मी हालत में सड़क पर पड़े हैं, हमें वो नज़र ही नहीं आते और अगर आ जाएं तो हम उन पर तवज्जो नहीं देते। हम बर्गर ख़रीदते वक्त या खाते वक्त भी भूल जाते हैं कि हम जिस इमारत में बैठे हैं उसमें आग बुझाने का सिलेंडर मौजूद नहीं है और अगर आग लग गई तो हमारे समेत पूरी इमारत जलकर राख हो जाएगी। या स्कूल के वक्त कोई बच्चा कंधे पर बैग लटका कर गली में आवारा घूम रहा है, या हम गलत सड़क पर मुड़ गए हैं और हमारी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हम ये देख ही नहीं पाते। एरॉन ने ये थ्योरी मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की आमद से बरसों कबल 1992 में दी और 1995 में फ़ौत हो गया। इसके बाद मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का तूफ़ान आ गया
جس کے بعد انسانوں میں توجہ کا اندھاپن بڑھتا چلا گیا۔ چنانچہ اب مختلف اوقات میں مختلف ملکوں میں یہ تجربہ دہرا کر توجہ کے اندھے پن کی شدت کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ کرسٹن کا تجربہ 2016 میں روم میں کیا گیا، جس کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا گیا روم کے 100% شہری توجہ کے اندھے پن کا شکار ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کا دماغ دوسروں کی مدد کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ نفسیات دانوں نے رپورٹ میں اس خاتون کا بار بار ذکر کیا جس نے غور سے اشتہار پڑھا، اس کے بعد بچے کو شناخت کیا اور پھر کندھے اکچا کر چلی گئی۔ اس تھیوری نے اٹلی کے سمجھدار لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اٹلی کی حکومت یا معاشرے نے اس اندھے پن کے مقابلے کے لیے کیا کیا میں نہیں جانتا، تاہم مجھے یہ معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اندھا پن عروج کو چھو رہا ہے۔ ہمیں اب دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم جانوروں کی طرح کسی مسئلے سے گزرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کے وجود کو بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ چند دن بعد وہ دوبارہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور پہلے سے زیادہ تباہی پھیلاتا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کسی دن اپنی روٹین پر نظر دوڑائیں اور یہ جواب دیں کہ آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کے ڈھیلے پیچوں پر توجہ دی ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر اسے 2 منٹ دے دیں تو یہ کرسی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ زیادہ آسانی سے اس پر بیٹھ سکیں گے۔ یا جو واش روم آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں صابن نہیں، ٹوٹی لیک کر رہی ہے یا فرش گندا ہے اور آپ اگر اسے 2 منٹ دے دیں یا صفائی والے کی توجہ اس جانب مبذول کرا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا آپ دفتر سے جاتے وقت لائٹس، پنکھا اور اے سی بند کر دیں، یا آپ جس میز پر کام کرتے ہیں اس پر جمی تہ صاف کر دیں، یا آپ کے جوتے کے نیچے چیونگم چپکی ہوئی ہے، یا آپ کی گاڑی سے چین چین کی آوازیں آ رہی ہیں، یا آپ جس گھر یا بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کے پودے پانی کو ترس ترس کر سوکھ گئے ہیں، یا آپ کا ملازم بیمار ہے اور آپ نے اس کی طبیعت تک نہیں پوچھی۔ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ جان لیں آپ توجہ کے اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو جس دن اپنی ذات کا یہ اندھا پن نظر آ جائے گا، آپ کو اس دن پورے سسٹم کا اندھا پن بھی دکھائی دینے لگے گا۔ مثلاً آپ موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ لیں۔ ہمیں پوری دنیا بتا رہی ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ پاکستان میں قطب شمالی اور جنوبی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں۔ ان کی کل تعداد 13,032 ہے۔ یہ ملک میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں اور اگر ہمارا درجہ حرارت صرف 2 ڈگری بڑھ گیا تو 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے، جس کے بعد پاکستان میں پہلے سیلاب آئیں گے اور پھر ملک قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، یعنی ہماری آل اولاد بھوک سے مر جائے گی۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ اٹلانٹک اوشن میں بارشوں کے نئے سسٹم نے جنم لے لیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں اور سیلاب بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا گھنٹی بجا رہی ہے۔ پاکستان کے شہروں میں سیلاب کا اندیشہ ہے اور پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ لوگ درخت کاٹنا بند کر دیں، شجرکاری میں 1000 گنا اضافہ کریں، ندیوں، نالوں، نہروں اور دریاؤں سے دور ہو جائیں، آبی گزرگاہیں صاف کر دیں اور گھروں اور گلیوں کا سیوریج سسٹم اور پانی کی نکاسی کا نظام ٹھیک کر لیں، اور پوری دنیا ہمیں ہلا ہلا کر جگا رہی ہے۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، تم فوری طور پر چھوٹے ڈیم بناؤ، دیہات میں جھیلیں بنا لو، خشک نہریں کھود لو، آبپاشی کا نظام تبدیل کرو، گھروں کے پانی اور سیوریج کے سسٹم بدلو اور بارش کا پانی سٹور کرنا شروع کرو۔ لیکن ہم کسی آواز، کسی چیخ پر توجہ نہیں دے رہے۔ ہم آج بھی دریا کے عین درمیان ہاؤسنگ اسکیمیں، گھر، دکانیں، باڑے اور کھیت بنا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں پچھلے سال بھی دریا برد ہو گئے تھے اور ہم اس سال بھی دریا میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ہم جب 2 سال پہلے ڈوبے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ سیلاب میں خشک راشن، صاف پانی، آگ اور کپڑے اہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ نہ کرتے، ہم کم از کم مون سون سے پہلے اپنی چھت پر چھوٹا سا چولہا ہی بنا لیتے۔
خشک راشن اور کپڑے ہی رکھ لیتے اور پانی فلٹر کرنے کا سستا سا سسٹم ہی بنا لیتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں، کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں کسی نے یہ بندوبست نہیں کیا۔ حکومت بھی پے در پے سیلابوں کے بعد جان چکی ہے۔ سیلاب میں کشتیاں اہم ترین ٹول ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی دریائی ضلع یا تحصیل میں حکومت نے کشتیوں یا ٹینٹ کا بندوبست کیا ہو یا لوگوں کو تربیت دی ہو۔ لہٰذا پورا ملک اس وقت پانی میں بیٹھ کر وفاق اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اگلے سال بھی ہم اسی طرح چھتوں پر بیٹھ کر حکومت کو کوس رہے ہوں گے۔ آپ ہمارا کمال دیکھیں، ہم 7 ماہ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم پینے کے پانی سے لے کر بجلی تک کی قلت کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر 2 ماہ پانی میں ڈوبتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم اس کے باوجود واٹر مینجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ ہم اور نہ ہی ہماری حکومتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سادہ توجہ کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن حکومت سے لے کر عام آدمی تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دریا کے درمیان مکان یا ہوٹل کیوں بنا رہے ہیں؟ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اور بارش کے موسم میں پانی اور راشن کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس صورتحال کے خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم توجہ کے اندھے پن کا شکار ہیں۔ ہمیں تباہی سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہی۔ چنانچہ ہم اندھے لنگڑے کی طرح ٹٹولتے جاتے ہیں اور لڑکھڑاتے جاتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا اصل ایشو۔